قرآن بتا تو صحیح یہ وہاں کے سردار تھے، پھر ان پر قرآنی آیات کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کہ میں نے ان کے لیے بڑا عذاب رکھا ہے۔ اللہ کا احسان اسلام پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام پاکستان اور میں ہوں علی اسلام۔ ناظرین کرام، ہم نے سنا ہوا ہے کہ جس نے قرآنی آیات کو سنا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ایمان میں داخل نہ ہوا ہو، یعنی کہ وہ مسلمان نہ ہوا ہو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لے کے آیا ہو۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عتبہ، شیبہ، ابو لہب، ابو جہل، کفار کے بڑے بڑے نام دیکھنے کو ملتے ہیں، پھر یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ انہوں نے بھی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے نا، انہوں نے بھی تو قرآنی آیات کو سنا ہے نا، پھر آخر یہ ایمان لے کر کیوں نہیں آئے؟ قرآن سے سوال کرتے ہیں، قرآن آپ بتاؤ نا کہ اتنے بڑے بڑے کفار، اگر مکے کی سرزمین کو اس وقت دیکھا جائے نا تو یہ سردار مانے جاتے تھے، یہ علم بھی رکھتے تھے، ان کے پاس پیسہ بھی تھا، زمینیں بھی تھی، جائیدادیں بھی تھی، وہاں کے سردار مانے جاتے تھے۔ قرآن بتا تو صحیح یہ وہاں کے سردار تھے، پھر ان پر قرآنی آیات کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ پھر ان پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت و سیرت کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن سے پوچھا گیا۔ قرآن کہتا ہے سنو، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت تبلیغ دی تھی نا تو یہ ایمان لے کر نہیں آ رہے تھے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ پتہ نہیں یہ کیوں ایمان نہیں لے کر آئے، تو ادھر سے جبریل قرآنی آیات کو لے کے آ گیا۔ جبریل نے قرآنی آیات سنائی۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ اے محبوب آپ چاہو ان پر محنت کرو یا نہ کرو، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ، یہ کیوں ایمان لانے والے نہیں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اگلی آیت کو پڑھو۔ اگلی آیت کو پڑھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، کہ میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ناظرین کرام، جس جگہ پہ مہر لگ جائے، اس چیز کو مہر لگنے کے بعد وہی بندہ کھول سکتا ہے جس بندے کو وہ مہر لگی ہوئی چیز بھیجی جائے، یعنی اتنی دیر تک کوئی مہر لگے ہوئے خط کو نہیں کھول سکتا جتنی دیر تک وہ اپنے اسپیسیفک پوائنٹ پر نہیں پہنچ جاتا۔ جب اس بندے کے پاس پہنچ جائے گا، وہ بندہ مہر کو دیکھے گا، اسے پتہ چل جائے گا یہ فلاں بندے نے بھیجا ہے اور اب میں نے اس کو کھولنا ہے۔ ناظرین کرام، جب مہر لگ جائے دلوں پر، اللہ رب العزت فرما رہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، کہ میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، میں نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، میں نے ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا۔ یعنی اگر اوورآل دیکھا جائے، ان کے دل بظاہر کام کر رہے ہیں، ان کے دل دھڑک رہے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ بظاہر ان کے کان سن رہے ہیں، لیکن دل کے کانوں سے وہ سننے والے نہیں ہیں۔ دلوں پہ بھی اللہ رب العزت نے مہر لگا دی، کانوں پہ بھی مہر لگا دی۔ بظاہر وہ دیکھ رہے ہیں لیکن دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے۔ اوورآل دیکھا جائے تو یہ چلتے پھرتے مردہ ہیں۔ آخر ان مردوں کے لیے اللہ رب العزت نے کیا رکھا ہے؟ آگے اللہ رب العزت فرماتے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ میں نے ان کے لیے بڑا عذاب رکھا ہے۔ ناظرین کرام دیکھیں، بظاہر تو انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، لیکن ان کی انا درمیان میں آ گئی کہ ہم عرب کے سردار ہیں اور ہم محمد عربی پر ایمان لے کر آئے۔ ان کی انا درمیان میں آ گئی، اور انا کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دلوں پہ مہر لگا دی، کانوں پہ مہر لگا دی، آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا۔ آج ہم اگر اس قرآنی آیت کو دیکھیں، ہم اپنا موازنہ کریں قرآنی آیت کو دیکھتے ہوئے، کیا ہم قرآن کی اس آیت کی زد میں تو نہیں آ رہے کہ آج ہمیں علماء کرام تبلیغ کرنے کے لیے آتے ہیں، آج ہمیں جگہ جگہ پر تبلیغ کرنے والے لوگ موجود ہیں؟ سوشل میڈیا کو دیکھا جائے، سوشل میڈیا پر تبلیغ کرتے لوگ نظر آتے ہیں۔ اگر اوورآل دیکھا جائے، چلتے پھرتے لوگ تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم دین کی باتیں سننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے پاس گانے سننے کے لیے ٹائم تو ہے، گانوں کے پاس بھی ٹائم ہے، ہم گانے سن سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بکواس یاد کرنے کے لیے ٹائم ہے، زبان کو ادھر ادھر چلانے کے لیے ٹائم ہے، لیکن قرآن پاک پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن
دین کی چیزیں دیکھنے کے لیے، قرآن کو دیکھنے کے لیے، احادیث کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لوگ ہمیں تبلیغ کرتے ہیں، اگر ہم کبھی دوستوں کے ساتھ جا رہے ہو نا، کوئی تبلیغ کرنے والا آ جائے، ہم اس کی تبلیغ کو سنتے ہیں لیکن کبھی دل کے اندر جگہ نہیں دیتے۔ ناظرین کرام، آج اگر ہم اس چیز کو دیکھیں، کیا ہم قرآن کی اس آیت کی زد میں تو نہیں آ رہے؟ کیا ہمارے دلوں پر مہر تو ضبط نہیں کر دی گئی؟ جو ہمارے پاس قرآنی آیت بھی آتی ہے لیکن ہم دل میں جگہ نہیں دے سکتے۔ کیا ہمارے کانوں پر مہر تو ضبط نہیں کر دی گئی؟ ہم بظاہر تو تبلیغ سن رہے ہوتے ہیں لیکن دل میں اس کو جگہ نہیں دے رہے ہوتے۔ بظاہر تو ہم قرآن پاک کو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن دل سے قرآن پاک کو نہیں پڑھتے۔ اگر ہمارے اندر یہ خامیاں پائی جا رہی ہیں، ہمارے اندر یہ ساری چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں، تو آج ہم اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں۔ آج وقت ہے، آج ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، گڑ گڑائیں کہ اللہ ہم گناہ گار ہیں نا، اللہ ہم بد کردار ہیں نا، اللہ ہم جیسے بھی ہیں تو تیرے محبوب کی امتی، اللہ ہے تو تیرے چاہنے والے، اللہ ہم نے بڑے گناہ کر لیے، اللہ ہمیں اتنی بڑی سزا نہ عطا فرما کہ ہمارے دلوں پہ مہر لگا دی جائے، اللہ ہمیں اتنی بڑی سزا نہ عطا فرما کہ ہمارے کانوں پہ مہر لگ جائے، اللہ ہمیں اتنی بڑی سزا نہ عطا فرما کہ ہماری آنکھوں کے آگے پردہ آ جائے۔ آج ہم اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ ہم گناہ گار ضرور ہیں، اللہ ہم نے تجھے ایک مانا ہے، اللہ ہم نے تجھے رحمان مانا ہے، ہم نے تجھے رحیم مانا ہے، ہم نے تجھے حی القیوم مانا ہے، ہم نے تجھے غفار مانا ہے، ہم نے تجھے ان اللہ هو التواب الرحیم مانا ہے، ہم نے تجھے ان اللہ غفور الرحیم مانا ہے، ہم نے تجھے ان اللہ علی کل شیء قدیر مانا ہے۔ اللہ کوئی نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ اگر ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں نا تو ہمارے گناہ کم ہیں، اگر تیری رحمت کی طرف دیکھیں تو تیری رحمت وراء الورا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اللہ اگر تو نے دیکھنا ہے تو اپنی رحمت کی طرف دیکھ، اپنی رحمت کے صدقے ہمارے دلوں کو معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے دلوں کا زنگ اتار دے، ہمیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوت کی زد میں نہ آنے دینا۔ اللہ ہمیں رکھنا تو اپنے برگزیدہ بندوں کے نوکروں کی صف میں رکھنا، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ناظرین کرام، ہمارا اتنا کہنا ہے سچے دل سے تو نہیں پتا چلے گا ہمارے دلوں کا زنگ کیسے دور ہوا، نہیں پتا چلے گا ہمارے دلوں پہ لگی ہوئی مہر کیسے ہٹا دی گئی، نہیں پتا چلے گا ہمارے کانوں پہ لگی ہوئی مہر کو کیسے ہٹا دیا گیا، ہماری آنکھوں سے آگے پردے کو کیسے چاک کر دیا گیا۔ پھر بندہ اس مقام تک پہنچ جائے گا جس مقام پر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہو قلم تیرے ہیں، پھر لوح بھی تیرے پاس آ جائے گی، قلم بھی تیرے پاس آ جائے گا، تقدیر کا تختہ بھی تیرے پاس آ جائے گا، بس پھر تو نے تحریر کرتے جانا ہے اور اپنی تقدیر کو بناتے جانا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا اسلام پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔